نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روافظ کی طرف سے جو وکالت کا حق ادا کر رہا ہے اور اہل سنت کا اس نے لبادہ اڑا ہے، اپنے آپ کو بزعم خود وہ سنی کہتا ہے، لیکن اس کی ایک ایک حرکت تشیع پہ مبنی۔ بہرحال اس کی ویڈیوز انشاءاللہ آگے ایکسپوز ہوتی رہیں گی۔ کہتا ہے کہ شیخ صدوق سے لے کر شیخ علی خامنائی تک، سید علی خامنائی تک جو ہے ایک بھی شیعہ عالم تعریف قرآن کا قائل نہیں ہے۔ یہ پہلے اس کا کلپ سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ پہلی قید شیعہ تحریف قرآن کی اگر قائل ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ صدوق سے لے کر سید علی خامنائی تک ایک بھی شیعہ تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے۔ جتنے بھی شیعہ ہیں ان کے اکابرین سے لے کر آج تک کے سب اسی قرآن کو مانتے ہیں، تحریف قرآن کے قائل نہیں۔ کہتا ہے کہ ایک بھی شیعہ شیخ صدوق سے لے کر سید علی خامنائی تک تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے، ایک بھی شیعہ۔ بڑی لمبی چھوڑی، زمین پہ تو یہ بھی نہیں ٹکے، پہنچ گئے وہ پہلے آسمان تک۔ شیخ صدوق اپنی طرف سے بڑا پڑھا لکھا مارکا مارا۔ یہ شیخ صدوق وفات کب پائی تھی انہوں نے؟ شیخ صدوق کی وفات ہے 381 ہجری، جی، یعنی 381 ہجری سے لے کر موجودہ دور تک ایک بھی شیعہ تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے۔ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ یاری کس بیماری کا نام ہے؟ وہ تحریف قرآن کا قائل۔ زرق لکوی کس بیماری کا نام ہے؟ پاکستان کے اندر وہ تحریف قرآن کا قائل۔ اور اس کے لیے اس کے علاوہ بے شمار، لیکن آپ کو 381 سے نیچے دکھاؤں کہ کون کون تحریف قرآن کا قائل ہے؟ چلیں ایک حوالہ آپ کی تسلی کے لیے دے دیتا ہوں، شیخ طبرسی کا۔ شیخ طبرسی 469 میں پیدا ہوا ہے اور اس کی وفات ہے 548۔ یہ 6ٹھی صدی کا شیعہ عالم ہے۔ اس نے باقاعدہ احتجاج طبرسی کے اندر حضرت مولا کائنات شیر یزداں کی طرف جو ہے وہ احتجاج منسوب کیا کہ مولا کائنات شیر یزداں اس قرآن کے قائل نہیں تھے، جس کی بڑی مشہور کتاب ہے الاحتجاج۔ کوئی ایسا ذاکر اور مجتہد نہیں ہے جس کی لائبریری کے اندر یہ کتاب موجود نہ ہو۔ جھوٹ بولتے ہو یار، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھنا نہیں آتا یا اس کی سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ شیخ صدوق کی وفات ہوئی ہے 381 اور اس کی وفات ہوئی ہے 548 ہجری، 150-200 سال کے بعد یہ فوت ہو رہا ہے، اور یہ تحریف قرآن کا قائل۔ ابھی تو ملا باقر مجلسی میں تمہارے آگے رکھ دوں، پھر فصل الخطاب والا رکھ دوں، اور کتنے ہیں، لیکن اس زمانے میں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حسن اللہ یاری جیسا نمونہ تمہارے سامنے ہے، زرق نقوی جیسے نمونے تمہارے سامنے ہیں، اور یہاں گاؤں بگاؤں جس بندے سے مسئلہ فتق پھنس جائے، کرتاس پھنس جائے، عظمت صحابہ پھنس جائے، وہ یہ کہ نہیں قرآن بدل گیا تھا۔ یہاں گاؤں بگاؤں مشہور ہے اور تم کہتے ہو نہیں کوئی ہے ہی نہیں۔ اب سن لیجئے، اگر کوئی ہے نہیں اور تم کہتے ہو نہیں یہی قرآن ہے، تو مجھے یہ بتاؤ جو تحریف قرآن کا قائل ہو اس پہ فتوی کفر لگے گا کہ نہیں؟ یہ فضل ہمدرد آپ نے یہ بتانا ہے، جو تحریف قرآن کا قائل ہو اس پہ فتوی کفر لگے گا کہ نہیں، خواہ وہ شیخ صدوق ہو یا شیخ صدوق کے بعد آنے والا ہو۔ اب سنیے اس نے کیا لکھا الاحتجاج طبرسی والے نے، جلد 1 ہے اور صفحہ 585 ہے۔ تو لکھتا ہے کہ ان الکنایۃ عن اسماء اصحاب الجرائر العظیمۃ من المنافقین لیست من فعلہ تعالی وانما من فعل المغیرین والمبدلین الذین جعلوا القرآن ایدینا واعتادوا الدنیا من الدین، کہ بڑے بڑے منافقین میں سے گناہ کبیرہ کرنے والے، جرائم کرنے والے، ان کے ناموں کا، ان کا تذکرہ کنایتاً کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہ قرآن میں جو منافقوں کا بطور صفت کوئی تذکرہ آیا، کنایتاً ذکر ہوا، جس طرح عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے، تو اس کا چونکہ نام نہیں آیا تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فعل نہیں ہے، اللہ نام لیتا ہے۔ یہ نام نکالا ہے ابو بکر عمر عثمان نے، وَإِنَّمَا مِنْ فِعْلِ الْمُغَيِّرِينَ وَالْمُبَدِّلِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِيدِينَ۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے کنایتاً ذکر کرنا جنہوں نے قرآن کو مغیر کر دیا، بدل دیا، اور قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَاعْتَادُوا الدُّنْيَا مِنَ الدِّينِ، اور انہوں نے دین بیچ کے دنیا خرید لی۔ یہ طبرسی والا، یہ طبرسی یہ تو تحریف قرآن کا قائل اور شیخ صدوق کے بعد آیا ہے۔ دعویٰ کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کرو، اور جن کے وکیل بنے وہ پوری کی پوری جماعت ہی جھوٹی ہے۔ اگر پھر بھی تمہارے نزدیک تحریف قرآن کا جو ہے وہ قائل کوئی بھی نہیں ہے، چلے اس سے پہلے بھی میں ایک حوالہ دے دوں، اس سے پہلے بھی وہ 17,000 والا حوالہ، وہ تو تمہیں یاد ہوگا، اس کی تعویل کرنا۔ یہ ہے الاصول من الکافی، جلد 2 صفحہ 585 کے اندر روایت نمبر ہے 3584۔ اس کے تحت لکھا علی بن الحکم عن ہشام بن سالم
وہ روایت کرتا ہے نبی عبداللہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیہ السلام الى محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 17,000 آیہ کہ بے شک جبریل امین تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن لائے تھے وہ 17,000 آیات پہ مبنی تھا. کہا یہ موجودہ قرآن 17,000 آیات پہ مبنی ہے. تم کہتے ہو تعریف قرآن کا قائل نہیں, کتنے ہزار آیات اس نے بڑھا دی اور کہا اس موجودہ قرآن کے اندر وہ آیات نہیں ہے, اصل 17,000 والا تھا, یہ تو 6,000 والا ہے, زیادہ بدل گیا ہے. اور اگر کہتے ہو کہ پھر بھی کوئی قائل نہیں, مجھے بتائیں اس قول کو کرنے والا مسلمان رہا یا کافر ہو گیا؟ پھر اور سنیے احتجاج تبرسی میں ایک اور حوالہ سنیے. احتجاج تبرسی ہے جلد اول صفحہ 598. وَأَمَّا ظُهُورُكَ عَلَىٰ تُنَاكِرِ قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْقِسْطُ فِي الْيَتَامَىٰ نِكَاحَ النِّسَاءِ وَلَا كُلُّ النِّسَاءِ إِيتَامٌ فَهُوَ مِمَّا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ مِنْ إِسْقَاطِ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْقُرْآنِ وَبَيْنَ الْقَوْلِ فِي الْيَتَامَىٰ وَبَيْنَ نِكَاحِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِطَابِ وَالْقِصَاصِ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْقُرْآنِ وَهَذَا مَا أَشْبَهَهُ مِمَّا ظَهَرَتْ حَوَادِثُ الْمُنَافِقِينَ فِيهِ لِأَهْلِ النَّظْرِ وَالتَّأَمُّلِ. وہ قرآن پاک کے اندر ایک آیت کریمہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 3 کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یہ آیت کریمہ. اب یہ خطبہ احتجاج تبرسی کے اندر یہ خطبہ کن کی طرف منسوخ کیا؟ حضرت مولا کائنات شیر یزداں کی طرف. کہ حضرت مولا کائنات شیر یزداں نے فرمایا آیت نمبر 3 سورۃ النساء کے بارے میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکو گے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ بس تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں عورتوں میں سے 2 2 3 3 4 4. یہ آیت کریمہ. تو اب مولا کائنات کی طرف روایت کو منسوخ کیا احتجاج تبرسی والے نے اور کہتا ہے کہ مولا کائنات نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ. یہاں یتامہ اور فَانكِحُوا یعنی جو 7 لفظ ملا ہوا ہے اس کے درمیان کئی قصص تھے, کئی واقعات تھے, کئی حوادث تھے, کئی بیان تھے, کئی مثالیں تھیں. یعنی یہ ڈائریکٹ یہ دونوں لفظ ملے ہوئے نہیں تھے. فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا یہ ملا ہوا نہیں تھا. فِي الْيَتَامَىٰ کے بعد قصص تھے, واقعات تھے, مثالیں تھیں, خطابات تھے. اور کتنا حصہ اکثر من ثلث القرآن, قرآن کا تیسرا حصہ یعنی 10-12 سپارے جو تھے یہ اس 2 لفظوں کے درمیان تھے. اور یہ جناب والا مما ظہرت حوادث المنافقین فی اہل النظر والتأمل, اہل نظر اور اہل تأمل یعنی غور و فکر کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ منافقوں نے نکال دی تھی. ہاں جی, یہ روایت کون لکھ رہا ہے؟ احتجاج تبرسی کے اندر, الاحتجاج کے اندر تبرسی جو وفات پایا 548 ہجری میں, شیخ صدوق کے بعد آنے والا مفتی ہمدرد صاحب, اور منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ مولا کائنات کی طرف, کہ مولا کائنات اس قرآن کی تحریف کے قائل ہیں. اچھا ویسے یہ بتانا یہ مولا علی کی روایت ہے یا نہیں؟ اگر تم کہو گے کہ نہیں تو احتجاج والے پہ فتویٰ لگاؤ اور شیخ صدوق کے بعد آیا. اگر کہو کہ ہے تو پھر جو تم وکیل صفائی بنے پھر دیتے, شیخ صدوق سے لے کر علی خامنئی تک کوئی بھی جو ہے وہ تعریف قرآن کا قائل نہیں ہے. تو یہ جن کہاں سے آیا کہ انسانوں سے خارج ہے یہ تبرسی. اور آگے کا وَوَجَدَ الْمُعَطِّلُونَ وَأَهْلُ الْمِلَلِ الْمُخَالِفَةِ لِلْإِسْلَامِ مَسَاغًا إِلَى الْقَدْحِ فِي الْقُرْآنِ. اور معطلہ فرقہ معطلہ اور دوسرے جو مخالف اسلامی مخالف فرقے ہیں وہ اس میں اعتراض کی گنجائش پاتے ہیں اس قرآن کے اندر کہ یہ دیکھیں یہ تو ناقل صفت ہے, یہ تو ناقل صفت ہے, یہ بلاغت سے خالی ہے, یہ بلاغت سے خالی ہے. اور خطبہ مولا کائنات کی طرف منسوب ہے کہ یعنی اس قرآن سے جو جمع شدہ ہمارے پاس قرآن ہے اس سے تو اعتراض اٹھتا ہے. وَلَوْ شَرَحْتُ لَكَ كُلَّ مَا أُسْقِطُ وَحُرِّفَ وَبُدِّلَ مِمَّا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَىٰ لَطَالَ. اگر میں شرح کر دوں تمہارے لیے ہر وہ جو آیت ساکت کر دی گئی اور ہر حرف جو بدل دیا گیا اور جو تحریف کیا گیا, جو بدلا گیا اور ایسا جو جاری کیا گیا قرآن, اگر میں اس کی کھول کھول کے شرح کر دوں تو یہ لطالہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. وَظَاهَرَ مَا تَحْذُرُ التَّقِيَّةُ إِظْهَارُهُ مِن مَنَاقِبِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَصَالِبِ الْأَعْدَاءِ. لیکن میں تقیہ کے باعث ایسا نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا, ورنہ جو اصل قرآن ہے اس میں ہمارے دوستوں کے بڑے بے شمار مناقب اور ہمارے دشمنوں کی بڑی جو ہے وہ تذلیل ہوئی ہے.
یعنی الاحتجاج کے اندر علی تبصری جو شیخ صدوق کے بعد پیدا ہوا، یہ خطبہ لکھا اور خطبہ منسوب کیا حضرت مولا کائنات کی طرف، اور لکھ کے گویا اس نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ میں تحریف قرآن کا قائل ہوں اور شیخ صدوق کے بعد آیا ہوں۔ اور تم چلے تھے وکیل صفائیوں نے کہ شیخ صدوق کے بعد آئے ہی کوئی نہیں۔ تو شیخ صدوق کے سے لے کر کیا پہلا شیعہ بندہ شیخ صدوق تھا؟ پہلا بندہ تو تمہارا سلیم بن قیس الہلالی ہے، تو وہاں سے شروع ہونا تھا یا ابن سبا سے شروع ہونا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیخ صدوق سے لے کر جو تم نے شروع کیا تو دراصل تمہارے دل کے اندر چور اور ڈاکو تھا کہ پہلوں نے بڑی گڑبڑ کی ہے۔ چلے میں شیعوں کو بچانے کے لیے شیخ صدوق سے شروع ہو جاتا ہوں، تو یہ شیخ صدوق کے بعد آ گیا، یہ آ گیا شیخ صدوق کے بعد۔ ابھی تو شیخ صدوق کے بعد ملا باقر مجلسی بھی آئے گا۔ بہرحال ایک ہی نمونہ آپ کے لیے میں چھوڑ کے جاتا ہوں کہ خود شیعہ جو ہے ہر دور کے اندر تحریف قرآن کا قائل رہا، اور اس کی واضح مثال اس دور کے اندر حسن اللہ یاری اور زرق نقوی جیسے ذاکر ہیں جو آئے روز قرآن مجید فرقان حمید کی تحریف کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔